عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم نے حمد کو پڑھا کہ حمد کس کو کہتے ہیں، حمد خدا کی تعریف کو کہتے ہیں جو شعر میں بیان کیا جائے۔ اس کے بعد حمد کو لکھنے والا کون ہے، یہ جو آپ حمد پڑھنے جا رہے ہیں، حمد خدائے عز و جل، اس کا لکھنے والا کون ہے تو شبنم کمالی ہیں، اور اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اصل جو مقصود تھا کہ کتاب کی شروعات حمد سے کی جائے، تو اب کتاب شروع ہونے جا رہی ہے حمد سے، اور حمد کس کو کہتے ہیں، حمد کے لکھنے والا کون ہے۔ اب اصل جو حمد ہے وہ اب جو ہے حمد باری تعالیٰ اب شروع ہو رہا ہے، تو اب اس کو سمجھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ حمد خدائے عز و جل، خدائے عز و جل، عز و جل بھی پڑھ سکتے ہیں، عز و جل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ بزرگ و برتر کی تعریف، اب چلیے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ خالق دو جہاں ہے تو عزت جل جلال ہے، خالق دو جہاں، دو جہاں کہتے ہیں دنیا و آخرت، خالق معنی پیدا کرنے والا، تو دو جہاں یعنی دنیا و آخرت کا پیدا کرنے والا ہے، تو عزت جل جلال ہے۔ عزت یہ فارسی لفظ ہے جس کا اللہ اور خدا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ذوالجلال، ذوالجلال کا معنی ہوتا ہے بلند مرتبے والا، دبدبے والا، تو اے خدا تو ذوالجلال ہے، یعنی بلند مرتبے والا اور دبدبے والا ہے۔ یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی و بے مثال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک یعنی تیری ذات اکیلے ہے، تیرے ساتھ کوئی ساجی اور شریک اور حصہ دار نہیں، اور تو بے مثال ہے جس کا کوئی مثال نہیں۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، تیرے ہی باب فیض، باب کا معنی ہوتا ہے دروازہ، فیض معنی بخشش، عنایت، تو تیرے ہی عنایت سے دو جہاں کو رزق ملتا ہے۔ سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، سب کی حیات اور موت، حیات معنی زندگی، موت معنی مرنا، تو زندگی اور موت کا مالک تو ہی ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کونوں مقام میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے، عکس کے معنی ہوتا ہے پرچھائی، تو یہ بزم کائنات، یہ دنیا جو ایک محفل کی شکل میں ہے، ایک بزم کی شکل میں ہے پوری کائنات، یہ آپ کی قدرت کا پرچھائی ہے، اور یہ آپ کی قدرت کا ظہور ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کونوں مکان، کونوں مکان کا معنی ہوتا ہے پوری کائنات، تو پوری کائنات میں اور جلوگر ظاہر ہونے والا، تو کونوں مقام میں یعنی پوری کائنات میں تیرا ہی جلوہ ہے، تیرا ہی جمال ہے جو ظاہر ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، دنیا کا جو نظم ہے، انتظام ہے، وہ اللہ ہی کے حکم سے قائم ہے، اور اسی کے حکم سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تیرے سوا کہیں ملے، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، تیرے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، جتنے بھی عقل والے اور سمجھ والے لوگ ہیں، ناز منے فخر ہے تیری ذات پر، صاحب عقل و فہم لوگوں کو فخر ہے تیری ذات پر۔ نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و کال ہے، تیرے نام سے دو جہاں یعنی دنیا و آخرت، واقف منے جانکار، حال و قال، حال و قال کیفیت کو کہتے ہیں، مقام و صفات، تو تیرے مقام و صفات سے دو جہاں واقف ہے۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ کوئی لاکھوں برس تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و توصیف بیان کرتا رہے، پھر بھی اس کی تعریف کا حق ادا ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے بلکہ محال ہے۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی تلاش ہے،
ظلمت دہر، دہر کا معنی ہوتا ہے زمانہ، دنیا۔ تو دنیا کی تاریکی اور دنیا کے اندھیرے میں ہمیں صبح کی روشنی کی تلاش ہے۔ لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ اگر آپ کی لطف و کرم اور آپ کی ایک نظر میری طرف ہو جائے، یہ میری التجا ہے، شاعر کہہ رہا ہے۔ مقصد زندگی میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، مقصد زندگی، مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، نیک مقصد میں ہمیں ہمیشہ جو ہے کامیاب کر دے، شاعر یہ دعا کر رہا ہے۔ تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، آپ سے یہی التجا اور گزارش ہے، یہی سوال ہے کہ مقصد نیک میں کیا کر دے ہمیں تو کامیاب کر دے۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، شبنم بے نوا کو شبنم بے نوا، عزیز طلبہ آپ نے جو پڑھا ہے تخلص کے بارے میں کہ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے اور شبنم جو ہے تخلص ہے، اور تخلص اس کو کہتے ہیں کہ شاعر اپنے شعر میں، شعر کے آخری مصرع میں جو نام استعمال کرتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں۔ تو یہ شبنم کمالی کا لکھا ہوا یہ حمد ہے اور یہ ان کا تخلص ہے، تو یہی جو یہاں پہ آیا ہے۔ تو شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، یہ جو شاعر ہیں شبنم کمالی یہ اپنے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ بے نوا مانے خاموش، کہ شبنم بے نوا یعنی خاموش شبنم کمالی کو بھی عروج بندگی، بندگی کی ترقی ہمیں دے دے۔ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہمارا یہ خدائے حمد خدائے عز و جل پورا ہوا۔ اب آئیے اس تعلق سے جو سوال و جواب ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو ہم نے مختصر سوال، مختصر ترین سوالات اور جوابات سب کو ہم نے جمع کر دیا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کائنات کی تخلیق یعنی دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ تو کائنات کی تخلیق اللہ نے کی ہے۔ دوسرا سوال ہے انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ جواب ہے انسان کی مشکلوں کو اللہ حل کرتا ہے۔ اب یہ طویل سوالات ہیں، شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے۔ پہلا شعر کون ہے؟ یہ ہے، جواب ہے خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ یہ پہلا مصرع ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ ان اشعار میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وحدانیت بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کا خالق ہے اور اس کی ذات ذوالجلال یعنی عظمت و جلال والی ہے، وہ یکتا یعنی ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی ذات نہایت پاک، اعلیٰ اور بے مثال ہے۔ یہ اشعار اللہ کی توحید، بزرگی اور اس کے بے نظیر ہونے کی خوبصورتی سے ترجمانی کرتی ہے۔ آئیے چوتھا سوال ہے جو طویل سوالات میں سے ہے، حمد کا خلاصہ لکھیے۔ مختصر طور پہ جمع کر دیا گیا، آپ اس کو پڑھ کر کے اپنے ذہن میں بیٹھا لیں گے۔ حمد کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ دو جہاں کا خالق اور مالک ہے، اس کی ذات پاک، بے مثال اور لازوال ہے، زندگی، موت، رزق اور کائنات کا نظام اسی کے حکم سے چلتا ہے، اس کی قدرت کا ہر جلوہ خوبصورتی اور کمال سے بھرپور ہے، انسان کی عقل اور فہم اس کی ذات کو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی لاکھ سال بھی حمد کرے تب بھی اس کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رضا اور قربت ہی اصل کامیابی ہے اور جہنم سے نجات نور ہدایت کی روشنی میں ہی ممکن ہے۔
عزیز طلبہ، آپ سے آخر میں ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے پڑھنے والے دوستوں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائے۔ شکریہ، اللہ حافظ، تب تک کے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔